اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا عہد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین گرامی قدر، ابھی تک آپ حضرات نے توحید الہی، عدالت پروردگار، اس ضمن میں کچھ معروضات سماعت فرمائے۔ توحید کی ضرورت، توحید کا لازمہ، توحید کے نتیجے اور اثرات، اسی طرح عدالت کی ضرورت اور عدالت کے اثرات، عدالت کے نتیجے اور فائدے۔ اب عدالت الہی کے بعد پیغمبر کے آنے کی ضرورت یا پیغمبروں کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کی ضرورت کیوں ہے اور اللہ نے نبیوں کا سلسلہ کیوں جاری و ساری رکھا ہے؟ دنیا کی عمومی ہدایت، عام طریقے سے ہدایت، کائنات کے تمام وقوع اس قسم کی ہدایت سے مالا مال ہیں۔ ہر طریقے کی ہدایت، انسان لنگڑے لولے غریب فقیر کو دیکھے ہدایت ہے، عقل و شعور اس کے لیے ہدایت ہے، ہر جگہ پہ اونچ نیچ اس کے لیے ہدایت ہے، اور خدا نے جو راستہ اس کے لیے مقین کیا ہے اور معین کیا ہے اسے وہ قہری طور پہ طے کر رہا ہے۔ اس میں کوئی اختیار اسے نہیں ہے۔ دن بدن روز عمر کم ہوتی جا رہی ہے، سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں، قدم بقدم انسان منزل اور موت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ایک مخصوص محور کا طواف کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں کر سکتے۔ اس کا کہنا ہے کہ کرۂ زمین اپنے مخصوص معین محور پر تیزی کے ساتھ سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے۔ گیہوں کا دانہ مخصوص زمانے میں زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ رشد اور نمو کے منزل اور اس میں دانے اور بالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر لحاظ وہ نیا روپ دھارتا ہے، نظم و ترتیب اور خاص مراحل کے ساتھ اپنے معین راستے کو طے کرتا ہے، یہاں تک کہ خوشادار ہو جاتا ہے، بالیاں دار ہو جاتا ہے۔ انسان بھی اسی کائنات کا ایک جز ہے اور اس کا وجود بھی اس ہدایت کے روشنی میں ہے، اس ہدایت کے اشارے میں ہے۔ اس کا جسم اس ہدایت کی رہبری میں رشد کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے اور اپنے پیچیدہ فرائض کو انجام دیتا ہے۔ انسان کا دل بہت ہی دقیق نظر کے تحت کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، اور تمام بدن میں خون پہنچتا ہے۔ ہاضمہ کی مشینری، نفس کا نظام، اعضاء کا اور اعصاب کا سلسلہ، سننے اور دیکھنے کے اعضاء، ہر ایک اپنا اپنا کام انجام دے رہا ہے، اور اس میں سے ہر ایک کو مخصوص ذمہ داری ہے۔ آنکھ کی ذمہ داری اور ہے، ہاتھ کی ذمہ داری اور ہے، بدن کے اور حصوں کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ اس بنا پر یہ کائنات تمام وقوع اور اس ہدایت سے مالا مال ہیں، اور وہ اپنی کوشش سے اس کشش کا سراغ لگاتے جا رہے ہیں۔ قرآن اس کشش، اس کھچاؤ اور راہ پیمائی کو خدا کی طرف نسبت دیتا ہے
اور ارشاد فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ فہدی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50۔ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی ہدایت کرتا ہے۔ انسان کی مخصوص ہدایت، خدا نے انسان کو راستے میں نہیں چھوڑا ہے وہ جبراً راستے طے کرے، بلکہ انسان کو مختار اور آزاد بنایا ہے تاکہ اپنے کمال کی راہ کو غلط راستوں کے درمیان تلاش کرے اور آزادانہ اسے طے کرے۔ انسان آزاد ہے، انسان آزاد ہے، چاہے وہ رشد و ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن ہو یا کجروی اور بدبختی کو اختیار کرے، لیکن انسان کو اس لیے مخصوص ہدایتوں سے سرفراز کیا ہے تاکہ وہ اپنی ارتقاء، اپنی بلندی اور کمال کی راہ کو پہچان لے اور گمراہی سے بچ کر سعادت مندی کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے مقصد کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ مخصوص ہدایت عقل کی اندرونی ہدایت ہے اور خارج میں پیغمبروں کی ہدایت ہے۔ عقل کی ہدایت ہم کہہ چکے ہیں کہ عمومی ہدایت، جنرل ہدایت، انسان کے وجود کے بعض حصے پر حاکم ہے، اور اس عموم تکوینی ہدایت میں کائنات کے دوسرے موجودات اور انسان میں مشترک ہیں، لیکن انسان کے وجود کا دوسرا حصہ عقل کی ہدایت کے دائرے میں ہے، اور یہ حرکت جو کہ عقل کی راہیابی اور راہ پانے کا پرتو میں انجام پاتی ہے، یہ آزادانہ اور اختیار سے انجام پاتی ہے۔ جس وقت انسان دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے اور غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پہ لگاتی ہے، اور نیکی کو بد سے جدا کرتی ہے، جھوٹ، فساد، خیانت، ظلم کو برا سمجھتی ہے، اور یہی نیک منشا، امانت، عدالت کو خوبی اور اچھائی شمار کرتی ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ عقل کرتی ہے۔ عقل کو رہنمائی، عقل کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا۔ ان ہدایتوں کی شعاعیں، لکیریں اور اشاریاں اور اس کی روشنی اور اس کے علامات، انسان کی زندگی ان تمام وسیع پہلوں کے حامل ہونے کے باوجود ان ہدایتوں کی کشش اور رہبری کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ انسان کی بعض کوششیں عزیزہ کی کشش سے انجام پاتی ہیں، اور یقیناً انسان کسی نہ کسی اچھائی سے کھنچتا ہوا اور اس کی کشش کی طرف، اس کے کھچاؤ کی طرف ہدایت حاصل کرتا رہتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو پانی کی طرف دوڑتا ہے، اور کسی موذی جانور کو دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جس سے ڈر لگتا ہے اس سے دور ہوتا ہے۔ اس قسم کے کام طبیعت کے موافق ہے۔ براہ راست لذت اور رنج سے اس کا تعلق لذت بخشی کا ایک قسم کی کشش ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور تکلیف وہ کام ہے جو اس کا واقعہ ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں جو انسان کو اپنے سے دور کر دیتی ہے، واضح رہے کہ ایسے موارد، ایسے کام میں انسان دیگر حیوانات کے مشترک ہے، لیکن انسان کے دوسرے وجود کو جن میں عقل کی رہنمائی اور ہدایت کے تحت جاذبہ، کشش اور ضعف دوری، یعنی کسی طرف کھنچاؤ جانا، پانی کی طرف جانا اور سانپ اور بچھو دیکھ کر ڈر جانا، یہ اپنے لیے دفاع اور انسان کو اس کی طرف کھینچتی ہے، نہ اس سے دور کرتا ہے بلکہ اس کی مصلحت کی بنیاد پر جو کہ اس میں چھپی ہوئی ہے، انسان کی عقل اس کو انجام دینے یا ترک کر دینے کا حکم دیتی ہے۔ اس قسم کے کام نہ فقط طبیعت کے موافق ہوتے ہیں بلکہ بسا اوقات ان کے انجام دینے میں بہت سی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے کام انسان کی تدبیر کے فعالیت کا نتیجہ ہوتے ہیں جو کہ عقل کی راہیابی اور ادارے سے انجام پاتے ہیں۔ وہ ان کاموں میں عقلی تدبیر کو لذت اور کشش پر غلبہ پاتے ہیں،
ایک بیمار کڑوی اور تلخ دوا پینے سے رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن عقل کے حکم کے مطابق انسان پی لیتا ہے، آپریشن کرا لیتا ہے، سختیاں برداشت کر لیتا ہے۔ انسان اپنی طبیعت اور فعالیت میں ہمیشہ ایک منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہے، چنانچہ عقل اور ارادے میں جیسے جیسے کمال پیدا ہوتا ہے، اسے تناسب سے اس کی تدبیر کی فعالیت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ لذت اندوزی اور عزیز کی فعالیت تدبیر فعالیت میں منحصر ہوتی ہے، اور لذتیں بھی مصلحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پیغمبروں کی ہدایت یہ بات بالکل صحیح ہے، انسان اجمالی طور پہ نیک اور بخت کو سمجھتا ہے اور سچائی کو جانتا ہے۔ جبری کام میں نیک اور بخت کی تشخیص کے لیے عقل مفید ہے، لیکن یہ ہدایت انسان کو درپیش طولانی اور لامتناہی راستے کے لیے کافی نہیں ہے۔ عقل کی ہدایت اور اس کی مصلحت جوئی میں زندگی گزارنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھیرے اور طوفان والی رات میں بیابان میں معمولی سی روشنی والے چراغ کے سہارے راستے طے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی روشنی چند قدم ہی کے راستہ دکھائے گی، ہر لحاظ اس کے بجھ جانے کا خوف رہے گا۔ پیغمبروں کی بعثت اس کے لیے ہوئی تھی تاکہ وہ عقل کی ہدایت والے راستے کو تقویت دے، درماندہ انسان کو ہاتھ پکڑ کر صحیح راستے پر لگا دے۔ دوسری طرف عقل کو، جس کو خواہشات نفسانی چیلنج کرتی رہتی ہے، اسے ہوا اور ہوس کے تند جھونکوں کے مقابل کے لیے ٹھوس مار دے۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لما بدل اکثر خلقہ عہد اللہ علیہم فجعلوا حقهم واتخذوا اندادا ما استلالهم الشیطان للمعرفہ۔ اگر جب اکثر لوگوں نے یہ عہد خدا کو جو جوئی خدا کے رجحان پر مبنی ہے توڑ دیتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ عبادت سے جاہل عبادت رہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں، یہ فطری نعمت کائنات کے سارے وقوع، جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے، حوادث ہوتے ہیں، نبوت کے وجود اور نبوت کی ضرورت کے اوپر بات ہو چل رہی ہے۔ کائنات کے سارے وقوع، ساری چیزیں جو وقوع پذیر ہوتی ہیں، ایک قسم کی ہدایت سے مالا مال ہیں، اور خدا نے جو راہ اس کے لیے معین کی ہے وہ قہری ضروری طور پر وہ اس پر گامزن ہے، وہ ہونا ہی ہے۔ یہ عمومی ہدایت انسانی پیکر کے حصے میں حاکم ہے، لیکن اس کے دوسرے بعض حصے پر اس کے ارادے کی حکمرانی ہے، لہذا انسان آزاد اور مختار ہے، جو کہ دو راہے پر کھڑا ہوا ہے، تاکہ وہ آزادانہ اپنی ترقی کی راہ کو پہچانے اور اس پر گامزن ہو جائے اور عقل اور پیغمبروں کی ہدایت سے مستفید ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی عمومی ہدایت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور کس کی وضاحت کیا ہے؟ انسان کتنی ہدایتوں سے بہرہ مند ہے؟ اس کا جواب عقلی اور عذیری ہدایت کی شعائیں کیا ہیں، اور استظلام اور تدبیر اور فعالیت میں کیا فرق ہے؟ پیغمبروں کی ہدایت کی وضاحت انسان تلاش کرے۔ اب رہا کہ پیغمبروں کے آنے کی ضرورت کیا ہے۔ قوت عقل اور فکر جزئی تدبیر کے لیے ضروری اور مفید ہے۔ انسان اپنی فردی پرسنل زندگی میں ہمیشہ متعدد الگ الگ مسائل سے دوچار رہتا ہے، مثلا دوست، زوجہ کا انتخاب، بیوی کا انتخاب، مسافرت، معاشرت کے مسائل، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کبھی ان کاموں میں دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کس حد تک ہدایت کر سکتی ہے؟ کیا انسان عقل کے ذریعے ان تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے جو تمام واقع پر اس کی ذاتی زندگی میں پیش آتے ہیں؟ انسان کی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان مدعن التباہ ہے،
यानी इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने का खुद गर है। और यकीनन इज्तिमाई ज़िंदगी वो अकेले तन्हा ज़िंदा नहीं रह सकता, इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारता है, और इज्तिमाई ज़िंदगी उसके लिए हज़ारों मसाइल और मुश्किलात खड़े हो जाते हैं। तन्हा हो बंद रूम में तो कैसे भी ज़िंदगी गुजार ले, लेकिन उसके उठना बैठना, कारोबार, खाना पीना एक दूसरे के साथ है, फिर उसमें मसाइल पैदा होंगे, इख्तलाफ पैदा होंगे। उन इख्तलाफात को दुरुस्त करने वाला, उन इख्तलाफ को सुधारने वाला अपना जैसा बंदा होगा तो वही इख्तलाफ और फेवर और पार्टीबाजी करेगा। लेकिन खुदा का नुमाइंदा होगा तो वो खुदा आदिल है, भेजेगा तो आदिल को भेजेगा, और यहाँ भी मसाइल को हल करेगा तो अदल की बुनियाद पर करेगा। जिनकी तदबीर के नाखून के ज़रिए हल करना चाहिए, चूँकि इंसान मदन तबाह है, इसलिए उसकी सआदत, उसकी कामयाबी, उम्मीदें और मसलहत पसंद मसाले दूसरों से मरबूत हैं। दूसरों से अलग होकर वो तन्हा अपनी राह तय नहीं कर सकता, किसी न किसी दूसरों की ज़रूरत पड़ती है कामयाब होने के लिए। अगर हम इंसान की मानवी अबदी हयात को मद्देनज़र रखें तो मसला बहुत पेचीदा हो जाएगा। इल्ल बशर की नारसाई इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू और मुतअद्दिद मौके पर पेश आने वाले मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये कहना चाहिए कि तमाम मुश्किलात को अक्ल के ज़रिए हल नहीं किया जा सकता। इस मौके पर एक जामे दस्तूरुल अमल और मकतब का एहसास होता है, जो कि इंसान के कमाल और हर एक की सआदत का ज़ामिन होता है। वो इंसान की फ़र्दी और इज्तिमाई ज़िंदगी हयात अबदी के लिए कामिल और जामे और नक्श पेश करे। ख़ुद इंसान ऐसे मकतब की बुनियाद नहीं रख सकता, क्योंकि बेपनाह मसाइल के मुकाबिल में इंसान के इल्म और अक्ल की मुश्किल कुशाई न होने के बराबर है। बशर का इल्म और दानिश महदूद और नस्बी है। मजहूलात के सामने उसके मालूमात का दामन बहुत तंग है। जब इंसान के लिए सबसे बड़ा मजहूल खुद उसके वजूद है, इंसान नहीं जानता, अपने आप को नहीं समझ पाता, तो क्या इंसानी माशरा और इज्तिमाई सआदत उसके लिए मजहूल नहीं होगा, जिससे वो जाहिल है और जिसे वो सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है। आज की दुनिया इक्तिसादी और इज्तिमाई लिहाज से दो मकतबों में तकसीम हो चुकी है। उन दोनों मकतबों में दानिशवर मौजूद हैं जो कि अपने मकतब की हक़ानियत पर दलील पेश करते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि हमने इंसानी माशरे की सआदत और कामयाबी को अच्छी तरह वाज़े कर दिया। दूसरे भी बहुत से मकातिब फ़िक्र हैं जो कि नई राह, नई नज़रियों के अख्तियार किए हुए हैं। इन नज़रियाती अख्तिलाफ़ात से ये बात वाज़े हो जाती है कि इंसान की महदूद अक्ल एक मुकम्मल मकतब के वजूद में लाने से कासिर है। तकमील, मुकम्मल इस्लाह और बशर की बनाए हुए कवानीन में तरमीम के वाक़े होना इस बात की बेहतरीन दलील है कि आदमी इंसानी माशरे के कुल मसाले और मफासिद और फसाद और सुलह को दर्क नहीं कर सकता। इस बिना पर इंसान की अक्ल की रोशनी और बशर के दानिश और शुआओं में इतनी ताकत नहीं है कि इंसान रास्तों की तमाम नशेब ऊंच नीच को बयान कर सके और पहचान सके। उसकी ज़िंदगी मसलहत पसंद और मसाले और सुलह और फसाद को समझ सके, ये नामुमकिन है। हिदायत अक्ल के लिए ख़तरा है, हिदायत अक्ल के लिए ख़तरा है। दूसरी तरफ अक्ल की हिदायत हो और हवा और नफ्स और ख्वाहिशात की तुंद और तेज़ हवाओं की ज़द पे हो, इंसान के वजूद का बाद हिस्सा गराइज़ के ज़ेर हुक्म है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंसान के गराइज़ में एतदाल न हो तो अक्ल कामिल नहीं करती। इंसान का एक अलमिया ये है कि फ़कत उसकी अक्ल और दानिश, उसकी इर्तिक़ा और उसकी मख्फ़ी काम रमूज़ की निशानदेही नहीं कर सकती। बशर का दूसरा अलमिया ये है, अगर बिलफ़र्द वो अपनी इर्तिक़ा और बुलंदी के बाज़ असरात का सुराग लगा भी लेता है
تو اس کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں اور اس کے وجود میں ایسی کشش موجود ہے جو اس کے مستقل طور پر سعادت کی راہ سے منحرف کرتی رہتی ہے۔ عقل کی ہدایت انسان کے لیے ایسی ہی ہے جیسے بچے کے لیے باپ کی ہدایت، اور وہ اپنے بیٹے کو اس لیے پڑھنے کی نصیحت کرتا ہے تاکہ اس کا مستقبل درخشاں ہو جائے، چمکدار ہو جائے۔ بچہ باپ کی نصیحت سنتا ہے اور مدرسہ روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں راستے میں بچوں کو کھیل کود میں مشغول دیکھ کر خود بھی بستہ رکھ دیتا ہے اور کھیل میں مشغول ہو جاتا ہے، باپ کی تمام باتوں کو فراموش کر دیتا، بھلا دیتا ہے۔ کیا خیانت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے اور فساد کرنے والے اور قتل کرنے والے اپنے کام کی برائی کو نہیں جانتے یا جانتے ہیں، لیکن خواہشات، نفس پیروی اور احتیاج اور ضرورت اور حسد اور جلن انسان کو ان کاموں کی طرف آمادہ کر دیتا ہے۔ اس ضرورت کا جبران کیا ہے؟ یہ ضرورتیں کیسے ختم ہوگی اور اس کا حل کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ارتقاء، اپنی بلندی کے سفر کو آزادانہ طور پر طے کرے اور ارادے کے تحت اپنے مقصد کی طرف بڑھے، لیکن انسان کی محدود عقل اس راہ کے تمام اونچ نیچ، نشے فراز سے ناآشنا ہے اور اس کی مختلف معلومات بھی آسیب پذیر ہیں۔ اس صورت میں ایک طاقت کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے جو کہ عقل کو تمام مسائل کے حل کرنے کی طاقت عطا کرے، جو فردی، اجتماعی اور اخروی زندگی، آخرت کی زندگی، پرسنل اور اجتماعی زندگی اور آخرت کی زندگی میں درپیش ہوں۔ اس کے بعد غرائز کے سرکش طاقت کے مقابل میں ٹھوس بنا دے۔ الہی تصور کائنات کے لحاظ سے ہستی کا نظام ایک متعادل نظام ہے جس میں خلل نہیں ہے۔ اس بنا پر رب العالمین نے اس ضرورت کو بھی پورا کیے بغیر نہیں چھوڑا اور وحی کے ذریعے بشر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جامع کامل طور پر معین کیا ہے، اور آدمی کی عقل کو کجروی برائی کی طرف جانے سے بچانے کے ترقی دینے کے لیے اس نے پیغمبر بھیجا۔ نجات ایک کتاب ہے جس میں انسان کو شریعت الہی کی ضرورت اور اس کی طرف وضاحت ہے۔ نوع انسانی کی بقا اور اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے شریعت الہی اور پیغمبروں کی ضرورت ابروں پہ بال اگانے، پاؤں کے تلوے کو گہرا بنانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایسے ہی منافع اور فائدہ جو کہ نوع انسانی کی بقا کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، اگرچہ بقائے نوع میں اس کی ضرورت نہ ہو۔ پس جب خدا نے معمولی اور غیر ضروری حاجتوں کو بھی پورا کر دیا تو اہم ترین چیزوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور اس کا تعلق اس کے فردی اجتماعی زندگی کی سعادت سے ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگوں پر انبیاء کی معرفت اور ان کی نبوت کا اقرار اور ان کی اطاعت کا یقین کیوں واجب ہے، تو ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ ان کی خلقت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو ان کو صلح مسائل اور آپس کے معاملات کو پورا کر سکے۔ خدا کی آنکھوں نے نہیں دیکھا جا سکتا، اس سے منزہ ہے، اور بندے اپنے مصالحت سے براہ راست اسے پورا نہیں کر سکتے۔ خدا ڈائریکٹ آ نہیں سکتا۔ فلم وجب علیہ معرفت الرسول ولا اقرب عربہم اذہان۔ اس کے ادراک کے سلسلے میں لوگوں کی ناتوانی واضح ہے، پس خدا لوگوں کے درمیان ایک معصوم پیغمبر واسطہ ہو جو کہ انہیں امر و نہی، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروہات بتائے، نیز نفع اور ضرر، فائدہ اور نقصان سے آگاہ کرے، کیونکہ اس کی خلقت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو کہ انہیں نفع اور ضرر سے آگاہ کر سکے۔ عقلوں کی توانائی اور اس کے پر تو
منور کرنے کے لیے پیغمبر آتے ہیں اور انسان کو رائز اور شہوت اور غضب کو قابو میں رکھنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں تاکہ اس کی عقل اور ہوس سے مغلوب نہ ہو اور ان کا نور خاموش نہ ہو جائے۔ انبیاء اور عقل کی تقویت شدہ روشنی کو تقوی کے حصار میں قرار دیتے ہیں، شہوت کے منہ زاویے کے لگام چڑھاتے ہیں، انسان کے اختیار میں دے دیتے ہیں تاکہ وہ انسان کے عظیم مقصد کو حاصل کرنے میں مدد بن سکے۔ اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں نبوت کی ضرورت کیوں ہے۔ انسان ذاتی اور فردی اور اجتماعی زندگی میں ضروری حیات سے رابطے کے سلسلے میں بہت سے مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ اسے ایک مکمل اور جامع نقش کی ضرورت ہے جو کہ اس کی زندگی کے تمام مشکلات کو حل کر سکے۔ قوت عقل، نسبی دانش، دو خصوصیتیں نارسائی اور غیر محفوظ ہونے کی بنا پر انسان کو اس کے مقصد تک نہیں پہنچاتی۔ الہی تصور کائنات کے روح سے ہستی کا نظام ایک معتدل نظام ہے، اور جس طرح خدا نے انسان کی زندگی میں مؤثر چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے، اسی طرح اس کی اہم ضرورت کو بھی پیغمبروں پر وحی کے ذریعے پورا کر دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا زاویہ بیان کریں کہ کتنے طریقے کے پہلو پائے جاتے ہیں۔ ہدایت عقل نارسائی بیان کیا جائے۔ ہدایت عقل خطرناک آماجگاہ ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا انسان پیغمبر اور وحی کا محتاج ہے؟ کیا خدا نے انسان کو اس کی ضرورت پر متوجہ نہیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ حکم الہی کی ضرورت پڑتی ہے، اور حکم الہی اللہ کے احکام کو حاصل کرنے کے لیے اسے وحی کی ضرورت پڑتی ہے، اور یقیناً وحی الہی خدا کی طرف سے آتی ہے۔ ہم یہ بیان سن چکے ہیں کہ انسان کی زندگی تین پہلوؤں، فردی، اجتماعی اور اخروی، اکیلا، لوگوں کے ساتھ، اور آخرت کی زندگی کو تشکیل پائی ہے۔ انسان ایسے منصوبے اور دستور العمل کو حاصل کرنے کی فکر میں ہے جو اس کے مسائل کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں پورا کر سکے۔ انسان کے محدود عقل دانش ایسا دستور العمل منصوبہ پیش کرنے سے یہاں تک کہ اس کی فردی زندگی کے سلسلے میں بھی قاصر ہے۔ یہ چجائے کہ اجتماعی اور اخروی زندگی کے لیے کوئی نقشہ پیش کر سکے جو کہ پیچیدہ مسئلہ ہو، اور جس طرح مبدأ ابتدائی زندگی تخلیق نے دنیا کے ہر موجود کے اندر کی تقدیر طبیعت رکھی ہے، اسی طرح انسان کی فطرت میں بھی پیام ہدایت رکھا ہے۔ پیغمبر وہ بلند مرتبہ انسان ہے کہ جن کا تعلق مبدأ ہستی سے رہتا ہے، اور اس کے ان فرامین کو لے کر انسان کے اختیار میں دیتے ہیں کہ جو بشر کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی سعادت اور کامیابی کا ضامن ہے۔ وحی کیا ہے؟ اس ضمن میں بات ہو، وحی کے معنی عجلت کے ہیں اور رازدار بات کرنے کے ہیں، اور وہ بات جو چھپی ہو، مخفی ہو، اس کی طرف اشارہ اس طرح کی جائے کہ مخاطب وحی لینے والا ہو اور اس کے مفہوم کو سمجھ جائے، اور بھیجنے والا خداوند عالم کی بارگاہ میں بھیجنے والے کے مقصد سے آگاہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام اپنے مخصوص استعداد و طاقت سے براہ راست وحی کے پیغاموں کو مبدأ ابتدائے خلقت سے لیتے ہیں۔ یہ پیغامات ایسے روشن اور نور عطا کرنے والے ہیں کہ پیغمبروں کے پورے وجود کو منور کر دیتے ہیں اور ان پر وہ حقائق آشکار کر دیتے ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ پیغمبر اسلام روشن پیغاموں کے ذریعے کچھ حقائق نبوت سے باخبر ہوتے ہیں تاکہ دوسروں تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ یہ پیغام اولاً انہی کے قلب پر، دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں اور ان کی اندرونی طاقت کو جلا بخشتے ہیں، اور ان کے باطن میں ایک عظیم انقلاب قوت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے انقلاب جو تعمیری اور ثمر بخش
रिजल्ट नतीजा बख्श हों और जिनको इज्तिमाई माहौल में बर्पा किया जाए। वही के अक़साम क्या हैं, वही कितनी तरीक़े से होती है? कुरान के नुक्ते नज़र से वही इंसानों में से मखसूस नहीं है, बल्कि बाज़ मवारिद में कायनात की तमाम मौजूदात की तबीई और अजीज़ी हिदायत को भी वही कहा गया है। इस बिना पर कहा जाता है कि वही के भी कुछ मदारिज हैं, कुछ मर्तबे हैं, और उनमें बुलंद तरीन मर्तबा उस वही का है जो पैगंबर पे नाजिल होती है, और उसके साए में इंसान की आगाहना आज़ादाना हिदायत होती है। वही की ये किस्म जिसमें खुदा इंसान से राबता बरकरार रखता है और पैगंबरों के लिए पैगाम भेजता है, कुरान में 3 सूरतों में बयान हुई है। सूरह शूरा आयत नंबर 51 में वमा कान लिबशरिन अन यकुल्लहुल्लाहु औहया वमन वरा हिजाबुन युरसल रसूला फयूहा बिइज़्नि मा यशा इन्नहु अलीयुन हकीम। अगर कोई शख्स इस मकाम पर फायज नहीं हो सकता कि खुदा उससे बात करे मगर ये कि वही के ज़रिए या पर्दे के पीछे से या किसी रसूल के भेजे, वह अपने अख्तियार से जो चाहता है पैगाम भेजता है, बेशक वह बुलंद मर्तबा और हिकमत वाला है। खुदावंद आलम वही के ज़रिए पैगंबरों को बिला वास्ता कुछ हक़ाइक़ समझाता भी है और बिल वास्ता राबता उसमें खुदावंद आलम बिल वास्ता पैगंबरों पर पैगाम नाजिल करता है, लेकिन वो खुदा की तरफ से रिसालत के लिए मुअय्यन नहीं है। मसलन जनाब मूसा से गुफ्तगू के वक्त दरख्त में आवाज़ पैदा किया, बिलवास्ता राबता जैसे कि फ़रिश्तों के ज़रिए वही आती है। तमाम लोगों में वही क्यों नहीं नाजिल होती है? मुमकिन है ये सवाल उठाया जाए कि अगर अक्ल की हिदायत इंसान के लिए काफ़ी नहीं है, बशर इस बात का मोहताज है, तो अपनी ज़िंदगी का जामे दस्तूर और अमल वही के ज़रिए खुदा से हासिल करे। तो क्या ज़रूरी है कि इस पैगाम के लिए पैगंबर वास्ता नहीं है? कितना अच्छा होता कि तमाम इंसान खुदा से खुद ब खुद राबता पैदा कर लेते और अपना कनेक्शन कर लेते और ज़िंदगी का दस्तूरुल अमल बिला वास्ता खुदा से लेते और तमाम इंसान वही से मुस्तफ़ीद होता, फ़ायदेमंद होता और फ़ायदा उठाता। जवाब यह है कि तमाम इंसानों का वही से मुस्तफ़ीद होना, फ़ायदा उठाना और हर शख्स का अपना पैगंबर होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान में वही को कबूल करने की सलाहियत नहीं है, बल्कि वही के बार को, बोझ को बर्दाश्त करने के लिए इंसान से मुमताज़ पैगंबरों को भी साल हा साल रियाजत और मेहनत और जाँफशानी और वो अपने आप को आमादा और तैयार करना पड़ती है। तहज़ीब नफ्स, राज और नियाज के लिए अपने परायों से अलहदगी नागुज़ीर थी। जब साल हा साल के बाद उनके अंदर ये लियाकत और काबिलियत पैदा हो जाती थी, तब फरिश्ते उनके ऊपर वही लेकर नाजिल होते थे, खुदा का नवीद बख्श, खुदा का पैगाम पहुँचाया करते थे। चूँकि तमाम इंसानों में वही के बार को, वही के बोझ को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है, और दूसरी तरफ अक्ल इंसानी भी उनकी रहबरी के लिए किफ़ायत कुना नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि खुदा की तरफ से पैगंबरी के लिए वो लोग मुंतखब हों जो कि तहज़ीब नफ्स, खुदसाजी और तक़वा और बार वही को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। वो इंसान की हिदायत के पैगाम को खुदा से लें और लोगों तक पहुँचाएँ। मुख्तसर ये खुलासा ये है कि वही के माना तेज़ी और सिर्री खामोश छुपी हुई गुफ्तगू के हैं, और पैगंबर वही के ज़रिए खुदा से राबता कायम करते हैं और खुदा से इंसान की हिदायत का पैगाम लेते हैं। कुरान में वही को इंसान से 3 सूरतों में मखसूस करार दिया है। खुदा से बराह रास्त राबता, बिलवास्ता खुदा से राबता, और इसी तरह वास्ते को रसालत का नाम नहीं दिया जाता। बिलवास्ता इर्तिबात को कि जिसमें वही का वास्ता फरिश्ता है। तमाम लोगों में वही के बोझ को उठाना, बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। खुदा इंसान को हिदायत के पैगाम को उन बरगज़ीदा चुने हुए बंदे लोगों के ज़रिए जो कि तहज़ीब नफ्स में बहुत आगे हैं,
ان میں ان کے کام کی قوت جلوہ گر ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں، وحی کتنی طریقے سے ہے، نبوت، رسالت اور بعثت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا قرآن میں وحی کو انسان سے مخصوص کیا گیا ہے؟ جو وحی انسان سے مخصوص ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ سب پر وحی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ سب وحی کے لحاظ سے اللہ سے رابطہ رکھ لیتے، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً انسان کی زندگی میں رکاوٹیں آتی، مشکلات آتی، پریشانیاں آتی۔ کچھ درس آگے بڑھ جائیں تاکہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، اور خداوند عالم ہر طریقے کی مشکلات، پریشانیاں، یقیناً ہماری دشواریاں کو ختم کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پہلے نبوت کو سمجھ لینا ہے، نبوت میں معجزات اور امانتیں، نظم و ضابط اور تمام تر کی کیفیتیں، پھر اس کے بعد نبوت، رسالت، اولی العزم پیغمبر، ختم النبوت، نبوت تمام ہو، نبوت کے بعد یہ سلسلہ ہدایت کا کس طرح امامت میں ٹرانسفر ہو، ان تمام چیزوں پر گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ ابھی آج ہم نے چیپٹر نبوت کا شروع کیا۔ جب ہمارے پاس عقل ہے، ہنر ہے، تو ہمیں نبوت کی ضرورت کیوں ہے، اور نبوت کا رابطہ کیا ہے؟ نبی جو ہے وحی الہی سے احکام حاصل کرتا ہے، اور ہمیں روکنے والا، ٹوکنے والا ہونا چاہیے، اور وہ وہی ہو جو خدا کی بارگاہ سے ہو کے آئے، جس کے اندر خواہش نفسانی نہ ہو اور اپنی طریقے کی کوئی ذاتی معاملات نہ ہو، اور وہ کسی طریقے سے گناہ اور برائیوں میں ملوث نہ ہو، بلکہ ہر عیب، ہر نقص، ہر طریقے کی خرابیوں سے وہ منزہ ہو، پاک ہو۔ جو خالق کی طرف سے نمائندہ ہوگا تو خالق کی تمام صفتیں لے کر آئے گا، تاکہ اس کے ذریعے لوگ خالق کو جانیں، پہچانیں، اور خالق کا حکم بندوں تک پہنچائے اور بندوں کے معاملات خدا تک پہنچائے۔ لہذا نبوت ضروری ہے، اور نبوت کے ذریعے ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت ضروری ہے، اور خدا نے نبوت کے ذریعے، وحی کے ذریعے، دین کے ذریعے، اور اپنے تمام فرشتوں کے ذریعے اور الہامات کے ذریعے اپنے دین کو بھیجا ہے، اور عقل کے ذریعے ہمیں اندرونی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور نبی اور مرسل کے ذریعے اوپن اور ظاہری ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نبوت کی پہلی کڑی ہے، اور انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری و ساری رہے گی کہ نبوت کی ضرورت کیوں ہے، نبوت کے فائدے کیا ہیں، نبوت کے اثرات کیا ہیں، اور نبوت کے نتیجے کیا ہیں، اور نبوت مستفید کیسے کرتی ہے، اور نبوت ہمارے لیے فائدہ مند کیسے ہوگی، ہر طریقے کے آفات اور بلاؤں اور شر سے نبوت محفوظ کیسے رکھتی ہے، نبوت کی پہچان معجزے کے ذریعے ہوتی ہے، معجزہ اور جادو میں فرق کیا ہے، اور نبوت کتنے طریقے سے ہوتی ہے، کہاں کہاں کس طریقے کی نبوت ہوتی ہے، کلی نبوت، جزوی نبوت، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو جاری اور ساری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔